آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت پیش کرنے والا ہوں جو بظاہر معمولی لگے گی، لیکن جب دل سے سنیں گے تو دماغ سن ہو جائے گا، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی اور آپ خود سے یہ سوال کریں گے کہ اتنی اہم بات ہم نے اتنے برسوں تک کیوں نظر انداز کر رکھی۔ سننے کے لیے صرف کان نہیں، دل بھی کھولنا ہوگا، کیونکہ بات محرم کے مہینے کی ہے، وہ مہینہ جو نیکیوں کا خزانہ بھی ہے اور غفلت کا انجام بھی۔ اس مہینے میں کیے گئے اعمال، خواہ وہ خیر ہوں یا کوتاہی، سال بھر کے حالات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں آپ کو ایک ایسا اصول بتانے والا ہوں جس پر اگر عمل نہ کیا تو ممکن ہے پورا سال آپ کی زندگی تنگی، غربت اور محتاجی کی دھند میں لپٹی رہے، اور اگر عمل کر لیا تو تقدیر کے بند دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگیں گے۔ محض جملہ لگے، لیکن یہ زندگی کو سنوار دینے والا راز ہے۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ یہ صرف کوئی جملہ نہیں، یہ صدیوں سے منتقل ہونے والی حکمت ہے۔ محترم ناظرین، ذرا ایک لمحہ رک کر سوچئے، آپ کی زندگی میں محرم کا مہینہ نہ جانے کتنی بار آیا ہوگا۔ ان مہینوں میں آپ نے کبھی نئے کپڑے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے کھلونے خریدے ہوں گے، گھر کی سجاوٹ پر بھی پیسہ لگایا ہوگا، لیکن ان 5 برکت والی چیزیں کی طرف شاید کبھی توجہ نہ دی، جنہیں اگر محرم میں لے لیا جاتا تو دولت، عزت، سکون اور برکت آپ کے مقدر کا حصہ بن جاتی۔ شاید اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ محنت کے باوجود ثمرات آپ کے ہاتھ میں نہیں ٹھہرتے، رزق آتا ہے مگر قرار نہیں رہتا، دولت آتی ہے مگر بیماریاں سب کچھ نگل جاتی ہے، سکون کی جگہ اضطراب اور برکت کی جگہ بے اطمینانی لے لیتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں آخر کیا ہیں؟ کیا یہ کوئی عام اشیاء ہیں، کوئی روحانی راز، یا کوئی ایسی چیزیں جنہیں صدیوں سے صرف وہی لوگ خریدتے آئے ہیں جن کے دلوں میں رب سے امید اور یقین ہوتا ہے؟ یہ وہ راز ہیں جو ہر کسی کو نہیں بتائے جاتے، یہ ان کے حصے میں آتے ہیں جو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ محترم ناظرین، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آگے چل کر میں ان چیزوں کو ذکر کروں گا، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ میری بات کو آخر تک توجہ سے سنیں، دل میں اتاریں اور یہ سمجھ لیں کہ اگر ان چیزوں کو نظر انداز کیا تو صرف رزق نہیں بلکہ خوشیوں کے تمام دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ یہ کوئی ڈراوا نہیں بلکہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنے کل کا عکس آج دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک نئی روحانی فضا اترتی ہے۔ یہ مہینہ معمولی نہیں بلکہ اس میں ہر نیکی کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور اسی ماہ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اگر ہم وائزلی خرید لیں تو سال بھر کی تنگ دستی، محرومی اور بے برکتی سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں ضرور خریدنی چاہیے وہ ہے گڑ۔ جی ہاں، سادہ سا گڑ، بظاہر معمولی لگنے والی یہ چیز دراصل رزق میں شیرینی اور گھریلو ماحول میں خوشگواری لانے والے کا سبب بن سکتی ہے۔ پرانی دینی روایات اور بزرگان دین کے اقوال سے ثابت ہے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے، اور گڑ ان میں سر فہرست ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں محرم کے ایام میں گڑ لایا جائے وہاں رزق کی مٹھاس اترتی ہے، دلوں کی کڑواہٹ دور ہوتی ہے اور خانگی تعلقات میں نرمی اور محبت جنم لیتی ہے۔ یہ صرف ایک میٹھا کھانے کی چیز نہیں بلکہ خوش نصیبی کی ایک علامت ہے۔ آج کے دور میں ہم نے گڑ کو پرانا تصور کر کے ترک کر دیا۔ اب چینی، مشروبات اور پیکٹ بند چیزیں ہر جگہ ہیں، مگر ان کے ساتھ دلوں کی کڑواہٹ، زبان کی تلخی اور گھروں کی بے برکتی بھی بڑھ گئی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں خوشیاں تو آتی ہیں مگر ٹکتی کیوں نہیں؟ دولت آتی ہے لیکن برکت کہاں جاتی ہے؟ شاید اس کا جواب یہی ہے کہ ہم نے وہ برکت والے طریقے چھوڑ دیے جو ہمارے اسلاف کا سرمایہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک بستی میں قحط پڑا، لوگ دانے دانے کو ترسنے لگے۔ بزرگوں نے انہیں مشورہ دیا، گڑ خریدو۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ بھوک میں گڑ خریدنے کا کیا فائدہ، مگر چند سمجھداروں نے ان کی بات پر عمل کیا، تھوڑا تھوڑا گڑ لیا، بچوں میں بانٹا، آپس میں تقسیم کیا، اور نتیجہ بارش کا نزول ہوا، کھیت سرسبز ہو گئے، پانی کے ذخیرے بڑھ گئے اور بستی کی فضا دوبارہ خوشحال ہو گئی۔
یہ معمولی واقعہ نہیں، اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا۔ یاد رکھیے، گڑ خریدنا کوئی بڑا خرچ نہیں، مگر اس کی تاثیر بہت بڑی ہے۔ یہ رزق کو کھینچ کر لاتا ہے، دلوں کو نرم کرتا ہے اور زبانوں سے شکایتیں چھین کر شکر کی مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ تو اسے سننے والوں، محرم کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ اور ان میں سے گڑ سب سے آسان اور بابرکت چیز ہے۔ اپنے بچوں کو بھی دیجیے، رشتہ داروں کے ساتھ بانٹیے اور دل سے دعا کیجیے، یا اللہ ہمارے نصیب میں بھی مٹھاس اور برکت لکھ دے۔ محرم الحرام کی روحانی فضا جیسے ہی قائم ہوتی ہے، دل خود بخود جھکنے لگتے ہیں، آنکھیں بھیگنے لگتی ہیں، فضائے ماتم حسین علیہ السلام سے معمور ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں وہ دوسری چیز جو اس ماہ مقدس میں ضرور خریدنی چاہیے وہ ہے کالا کپڑا۔ یہ محض ایک رنگ نہیں بلکہ ایک روحانی علامت ہے، وہ علامت جو قربانی، صبر اور عاجزی کی یاد کو زندہ رکھتی ہے۔ یاد رکھیے، محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ اور کالا کپڑا ان 5 میں سے ایک اہم روحانی نشان ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ کالا کپڑا تو اداسی کی علامت ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی رنگ وہ زرعی دروازہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی انا جھکتی ہے، غرور پگھلتا ہے اور دل عاجزی کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ بزرگان دین کا قول ہے کہ جو بندہ محرم کے ایام میں اللہ کے لیے کالا کپڑا خریدتا ہے، اللہ اس کے دل کے دکھ چھین لیتا ہے، اس کی بے برکتی کو برکت سے بدل دیتا ہے اور اس کے نصیب سے غربت کے بادل ہٹا دیتا ہے۔ کالا کپڑا یاد دلاتا ہے کہ اسی دکھ کی جو نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لیے جھیلا۔ جب ہم یہ کپڑا خریدتے ہیں تو گویا ہم اپنے دل کی دنیا میں ایک ماتم بساتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جس دل میں حسین علیہ السلام کا غم بستا ہے وہاں اللہ کی رحمت ضرور اترتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک گاؤں قحط سالی میں گرفتار تھا، لوگ نڈھال تھے، اناج ختم، پانی خشک، دعائیں بے اثر۔ تب وہاں ایک اللہ والے بزرگ نے کہا، اے لوگو، سب کالا کپڑا خرید لو، پہنو اور رب کے حضور جھک جاؤ۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ کسی نے مذاق بنایا، کسی نے انکار کیا، مگر جو دل والے تھے وہ مان گئے۔ انہوں نے سادہ کالے کپڑے لیے، بچوں کو پہنائے، خود اوڑھے اور رو رو کر دعا کی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ آسمان سے بارش اتر پڑی، زمین کی پیاس بجھ گئی اور روزی کے در کھل گئے۔ تب بزرگ نے کہا، جب انسان حسین علیہ السلام کے غم میں جھکتا ہے تو اللہ اس کے نصیب کو بلند کر دیتا ہے۔ کالا کپڑے خریدنا کوئی فیشن نہیں، یہ اللہ کے حضور عاجزی کی چادر ہے۔ یہ عاجزی ہی نہیں جو اللہ کے فضل میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ غربت تمہارے در سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے تو محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ اور ان میں سے کالا کپڑا ضرور خریدو، کیونکہ یہی وہ سیاہ چادر ہے جو تمہیں اللہ کی سفید رحمت میں لپیٹ دیتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ نیکیوں کی بہار اور روحانی خیرات کا خزینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں جو تیسری چیز ہر مسلمان کو ضرور خریدنی چاہیے وہ ہے سرسوں کا تیل۔ جی ہاں، سادہ سا تیل، مگر اپنے اندر بے شمار روحانی راز اور برکتیں سموئے ہوئے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ اور ان میں سے ایک یہی سرسوں کا تیل ہے جو رزق میں وسعت، دلوں میں نرمی اور گھروں میں سکون لے کر آتا ہے۔ آج کے جدید دور میں شاید کسی کے لیے سرسوں کا تیل محض ایک پرانا خیال ہو، لیکن جو اس کی حقیقت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں رزق کو کھینچ لانے کی طاقت ہے اور محبتوں کو جوڑنے کی تاثیر ہے۔ ہمارے بزرگ اسی تیل سے چراغ روشن کرتے، بچوں کے سروں پر تیل لگاتے، کھانے میں اس کی خوشبو گھولتے تاکہ گھروں میں خیر و برکت اترے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سرسوں کا تیل محض جسمانی عافیت نہیں بلکہ روحانی اثر بھی رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے آج لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو غریبوں کی چیز ہے، اب تو برانڈڈ تیل کا زمانہ ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ناموں اور بوتلوں کے پیچھے اصل برکت کو کھو دیا ہے۔ مہنگی خوشبوئیں لے آئے مگر دلوں سے خوشبو غائب ہو گئی۔ زمین رنگین پیکنگ کے لیے لے آئے مگر گھروں میں روشنی نہ رہی۔ یاد رکھیے، محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں، ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ اور سرسوں کا تیل ان میں سے ایک چھپی ہوئی دولت ہے۔ ایک واقعہ سنیں، ایک عورت تھی، دولت اس کے پاس بے حساب، مگر گھر میں سکون کا نام و نشان نہ تھا۔ شوہر بیوی میں نفرت، بچے نافرمان، رزق تھا مگر بے کیف۔ وہ بزرگ کے پاس گئی، شکایت کی کہ گھر میں سب کچھ ہے مگر دل و دماغ خالی ہے۔
بزرگ مسکرائے اور فرمایا بیٹی محرم کا مہینہ ہے، سرسوں کا تیل خریدو، چراغ جلاؤ، بچوں کے سروں پر لگاؤ، گھر میں اس کی خوشبو بساؤ۔ اس نے دل سے مانا، عمل کیا، چراغ جلائے، سرسوں پر تیل لگایا، روایتی کھانے پکائے۔ نتیجہ گھر کا ماحول بدل گیا، شوہر کا دل نرم ہوا، بچے سنجیدہ ہو گئے، رزق میں ایسی برکت اتری کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ وہ عورت بار بار کہتی تھی کہ اس تیل نے میری زندگی بدل دی۔ سرسوں کا تیل صرف غریبوں کا تیل نہیں، یہ اللہ کی طرف سے برکت کا تحفہ ہے، اسے کم مت جانو، اس کی قدر کرو۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے، اور ان میں سے سرسوں کا تیل ضرور شامل ہونا چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں صرف روشنی نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمت کا نور بھی اترے۔ محرم کا مہینہ خیر و برکت، توبہ و استغفار اور تقدیر کی تبدیلی کا موقع ہوتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں زمین پر نازل ہوتی ہیں، اور جو انسان ان لمحوں کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ سال بھر پچھتاوے اور محرومی کا شکار رہتا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ ان میں سے چوتھی چیز جو بظاہر معمولی ہے حقیقت میں غیر معمولی، وہ ہے نمک۔ جی ہاں، وہی سفید دانے دار نمک جو ہم روزمرہ کھانے میں استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی اس کی روحانی افادیت پر غور نہیں کرتے۔ نمک کوئی عام مسالہ نہیں بلکہ رزق کی حفاظت کرنے والی ایک خاموش ڈھال ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو شخص محرم میں سادہ نمک خریدتا ہے وہ اپنے رزق کے دروازے پر اللہ کی حفاظت کا پہرا بٹھا دیتا ہے۔ نمک میں نہ صرف کھانے کا ذائقہ ہے بلکہ محبت، نرمی، شفا اور خیر کا ذائقہ بھی ہے۔ بدقسمتی سے آج کی دنیا چمکدار پیکنگ کے پیچھے بھاگتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ سادہ نمک تو غریبوں کی چیز ہے، اب خوشبو والے نمک، گلابی نمک، پیکنگ والے نمک خریدنا عزت کی بات ہے، مگر ہم اس سادگی میں چھپی برکت کو بھول بیٹھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کھانوں میں ذائقہ تو ہے مگر برکت نہیں۔ مہمان آتے ہیں مگر دل تنگ ہو جاتے ہیں، دسترخوان سجتے ہیں مگر شکر کا جذبہ ناپید ہو گیا ہے۔ ایک پرانی مگر سبق آموز حکایت سنیں۔ ایک بستی میں روز جھگڑے ہوتے تھے، بھائی بھائی سے بات نہ کرتا، بیوی شوہر کو طعنے دیتی، بچے ماں باپ کی عزت نہ کرتے، سکون، محبت اور برکت جیسے لفظ وہاں اجنبی ہو چکے تھے۔ بزرگوں میں سے ایک نے بندہ اس بستی میں آیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے گھروں سے برکت اس لیے اٹھ گئی ہے کہ تم نے نمک کو معمولی جانا۔ جاؤ، محرم کا مہینہ ہے، سادہ نمک خریدو، اس پر بسم اللہ پڑھو، کھانے میں شامل کرو، ادب سے کھاؤ اور شکر ادا کرو۔ چند لوگوں نے بات کو دل سے مانا، نمک خریدا، احترام سے گھر لائے، بسم اللہ پڑھ کر استعمال کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھروں میں نرمی آ گئی، زبانیں نرم ہو گئی، بچے فرما بردار ہو گئے اور جو نفرتیں تھیں وہ پگھلنے لگیں۔ سب نے کہا یہ تو جیسے دلوں کو دل بدل دینے والی دوا تھی۔ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، یہ دوا نہیں، یہ اللہ کی سنت کی تعظیم تھی۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے، اور نمک ان میں ایک انمول خزانہ ہے۔ یہ رزق پر اللہ کی مہر، دلوں میں پر نرمی اور گھروں میں برکت کی ضمانت ہے۔ اس محرم میں ایک تسبیح، ایک دعا، ایک آنسو کے ساتھ ایک سادہ پیک نمک بھی ضرور خریدیں۔ یہ نمک سستا ضرور ہے مگر اس میں وہ تاثیر چھپی ہے جو پوری زندگی کو میٹھا اور پرنور بنا سکتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ عظمت، رحمت، توبہ اور باطنی صفائی کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دل کی تاریکی، زبان کی تلخی، گھریلو بے سکونی اور رزق کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ نے فرمایا کرتے تھے کہ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک نہایت عجیب، سادہ مگر پر اثر چیز ہے مٹی کا دیا۔ آپ چونکے گئے، حیرت ہوگی کہ جدید دور میں جب ہر طرف برقی کمکمیں، چمکتی فینسی لائٹس اور سجے سنورے فانوس موجود ہیں تو پھر مٹی کے دیے کی کیا اہمیت رہ گئی؟ مگر سنو، حقیقت یہی ہے کہ ہم نے جب سے اس سادگی کو ترک کیا ہے دل کی روشنی بجھ گئی ہے، گھروں میں برکت چھن گئی اور رزق میں بے رونقی آ گئی۔ مٹی کا دیا صرف مٹی کا بنا ہوا ایک چراغ نہیں بلکہ عاجزی، بندگی، دعاؤں اور اللہ کی رحمت کو دعوت دینے والا ایک نشان ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو محرم کے مہینے میں مٹی کا دیا خریدتا ہے اور اس میں سرسوں کا تیل ڈال کر بسم اللہ پڑھ کر روشن کرتا ہے، اللہ اس کے گھر میں سکون، رزق اور محبت کی روشنی بھر دیتا ہے۔ یہ دیا صرف کمرے کو روشن نہیں کرتا بلکہ دلوں کے اندھیروں کو بھی مٹاتا ہے۔
یہ عاجزی کی علامت ہے اور اللہ کو عاجز بندے بے حد محبوب ہیں۔ ایک عبرت انگیز واقعہ سنو۔ ایک بستی تھی جو قحط، بے برکتی، لڑائی جھگڑے اور نفرتوں کا گڑھ بن چکی تھی۔ وہاں نہ کھانے کا کچھ نہ تھا نہ پینے کو، رشتے کڑوے، زبانیں تلخ اور دل مردہ ہو چکے تھے۔ اسی بستی میں ایک نیک مسافر بزرگ آئے۔ انہوں نے اہل بستی کی حالت دیکھ کر فرمایا، تمہارے گھروں میں روشنی تو ہے مگر دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جاؤ محرم کے مہینے میں مٹی کے دیے خرید لاؤ، ان میں تیل ڈالو، بسم اللہ پڑھو اور اللہ کے سامنے جھک کر گڑ گڑا کر توبہ کرو۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے ایک دیا جلانے سے کیا قحط ختم ہوگا؟ لیکن کچھ دل والے سادہ طبع لوگ مان گئے۔ انہوں نے مٹی کے دیے خریدے، تیل بھرا، بسم اللہ کہہ کر جلایا اور روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی، اور پروردگار جیسے یہ دیا اندھیرے کو مٹاتا ہے ویسے ہی تو ہمارے دلوں کی سختی، ہمارے رزق کی بے برکتی، ہماری پریشانیاں ختم فرما دے۔ اور دیکھو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آسمان سے بادل چھا گئے، بارش برس پڑی، کھیت ہرے بھرے ہو گئے، کنویں لبریز، دل مطمئن، چہرے شاداب ہو گئے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یہ مٹی کا دیا نہیں، یہ بندگی کی علامت تھی، عاجزی کی علامت تھی، جس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے جواب دیا۔ محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ مٹی کا دیا ان 5 رازوں میں سے ایک ہے۔ اس سادگی کو معمول نہ سمجھو، یہ وہ سادہ روشنی ہے جو قسمت کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ اسے خریدو، روشن کرو اور دل سے دعا مانگو، یا اللہ ہمارے نصیب کو بھی منور کر دے، ہمارے دلوں کے اندھیروں کو بھی ختم فرما دے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں بہت سے لوگ یہ کہہ کر پرانی روایت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ سب فرسودہ رسمیں ہیں، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، اب کسی کام کی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ بدل چکا ہے، سادہ طرز زندگی اب قابل عمل نہیں رہا۔ لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ اگر زمانہ بدل گیا ہے تو کیا اللہ کا نظام بھی بدل گیا ہے؟ کیا اس کی رحمت کے اصول بھی ختم ہو گئے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ انسان کے بنائے ہوئے معیار تو بدل سکتے ہیں مگر اللہ کا کرم اور اس کی سنتیں نہیں بدلتی۔ آج ہمارے گھروں میں بجلی کی چمک ضرور ہے مگر دل کے اندھیروں کا علاج نہیں۔ دیواریں روشن ہیں مگر دلوں میں مایوسی بسی ہوئی ہے۔ زبانوں پر فیشن ہے مگر دعائیں غائب ہو چکی ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، محرم کے مہینے میں 5 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ انہی 5 چیزوں میں سے ایک ہے مٹی کا دیا۔ اس میں سرسوں کا تیل ڈالو، بسم اللہ پڑھ کر روشن کرو اور پھر اپنے گھر کے ہر کونے میں اس کی سادہ روشنی کو پھیلنے دو۔ یہ دیا بجلی جیسا روشن نہیں ہوتا لیکن اس کی برکت بے مثال ہوتی ہے۔ اس کی عاجزی اللہ کو پسند آتی ہے اور جو چیز اللہ کو پسند آ جائے وہی بندے کے لیے رزق کی کنجی بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج آپ نے ان 5 اشیاء کے بارے میں جان لیا، مگر اب ذرا ایک لمحہ رک کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، عورتیں نئے جوڑے، مہنگے رنگ، مہنگے جوتے اور قیمتی لپسٹک کی لپیٹتی ہیں۔ ہر فیشن، ہر رنگ، ہر ڈیزائن اپنایا جاتا ہے مگر ان 5 چیزوں کو بھلا دیا جاتا ہے جن کے بغیر رزق کی برکت گھر میں اترتی ہی نہیں۔ آج کی عورت گڑ، نمک، سرسوں اور کالا کپڑا اور مٹی کا دیا خریدنے کو پرانی باتیں سمجھتی ہے، کہتی ہے یہ سب غریبوں کے کام ہے۔ ہم تو جدید زمانے کی عورتیں ہیں اور مرد حضرات وہ بھی کہاں پیچھے ہیں۔ نئے پرفیوم، برانڈڈ گھڑیاں، قیمتی سن گلاسز، جوتے سب خرید لیں گے مگر کبھی نہیں سوچیں گے کہ گھر کے چراغ کو روشنی دینے والا مٹی کا دیا خرید لیں۔ کبھی یہ نہ سوچا کہ بچوں کے سر پر سرسوں کا تیل لگانا بھی سنت ہے، برکت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے ضرورت اور دکھاوا آپس میں گڈ کر دیا ہے۔ اب ہم اسی چیز کو ضروری سمجھتے ہیں جو دوسروں کو متاثر کرے، نہ کہ وہ جو اللہ کو راضی کرے۔ ہم نے پرانی سادگی کو ترک کر کے جدید چمک دمک کو اپنا لیا ہے اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ گھروں میں محبت نہیں، سکون نہیں، رزق کی کشادگی نہیں۔ یاد رکھو، محرم کے دن وہ دن ہے جب اللہ کے دروازے بخشش کے لیے کھلتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نیکی 1000 گنا اجر لے آتی ہے۔ اس لیے اگر تم نے ان دنوں میں ان 5 چیزوں کو نہیں خریدا تو جان لو تم نے صرف دنیا کا خسارہ نہیں کیا بلکہ آخرت کے انعام کو بھی کھو دیا۔ تم نے اللہ کی رحمت کو رد کر دیا اور خود کو محرومی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اگر تم نے کپڑوں کے نئے جوڑوں پر ہزاروں خرچ کیے مگر ایک کالا کپڑا اللہ کی یاد میں نہ خریدا تو سمجھ لو تم نے اپنی انا کو پالا۔ اگر لپسٹک، چوڑیاں، مہنگے بیگ خریدے مگر ایک پاؤ گڑ یا نمک گھر نہ لائے
تو تم نے زبان کی مٹھاس نہیں دل کی تلخی خریدی ہے۔ اگر بچوں کو مہنگی چاکلیٹ دی مگر سر پر برکت کا تیل نہ لگایا تو تم نے جسم کو سنوارا روح کو نہیں۔ محرم کا مہینہ آ چکا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مہینہ صرف غم اور قربانی کی یاد دلانے والا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے، اپنی سوچ کو نکھارنے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی پرانی روش پر نظر ڈالیں اور دل سے فیصلہ کریں کہ ہمیں دنیا کی چمک دمک کی پیروی نہیں کرنی یا اللہ کی رضا کے لیے راستے پر چلنا ہے۔ فیشن اور نمود و نمائش صرف وقتی خوشی دیتے ہیں مگر جو چیز ہمیشہ باقی رہتی ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ آج جب ہر شخص مہنگے لباس، مہنگے جوتے، قیمتی زیورات اور فیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہاں تم ان 5 بابرکت چیزوں کو خرید کر اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ گڑ، کالا کپڑا، سرسوں کا تیل، نمک اور مٹی کا دیا۔ یہ چیزیں دکھاوے کی نہیں، دعاؤں کی علامت ہیں۔ یہ دنیا میں شہرت نہیں بلکہ آخرت میں نجات دیتی ہیں۔ اپنی زندگی میں سادگی کو اپناؤ، سچائی کو جگا دو اور ان اعمال کو اختیار کرو جو رب کی بارگاہ میں تمہیں محبوب بنا دیں۔ محرم کے ان دنوں کو ضائع مت کرو، یہ پل واپس نہیں آئیں گے۔ یاد رکھو، دنیا کا فیشن ایک دن مٹ جائے گا لیکن جو دل اللہ کا ہو جائے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کی رضا باقی رہتی ہے، وہی اصل کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان بابرکت ایام کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں نفرتیں نکال دے، دلوں کو جوڑ دے، زبانوں کو میٹھا کر دے اور ہماری زندگیوں میں رزق، سکون، برکت اور خوشحالی کی روشنی بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔